اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورہ یونس کا یہ 10واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ رکوع 10 آیتوں پر مشتمل ہے اور ان 10 آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 93 سے 93 سے اور ختم ہو رہا ہے 103 پر. اس رکوع میں پہلی آیت تو پچھلے واقعے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اور اس کائنات کی ایک اہم مخلوق انسان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سنت الہی جو ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کب قابل قبول رہتا ہے، کب قابل قبول نہیں رہ جاتا، توبہ کب قبول ہوتی ہے، کب قبول نہیں ہوتی. جو پہلی آیت ہے اس رکوع کی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے. پچھلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا. اس بیک گراؤنڈ میں، اس پس منظر میں کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بالآخر غلبہ عنایت فرماتا ہے، کامیابی عنایت فرماتا ہے، جو اس سورت کا مضمون ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل جو بہت کمزور ہو چکی تھی مصر میں، اس بنی اسرائیل اور اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا پیدا کیا. اس خاندان کی، اس کنبے کی اور اس لڑکے کی کمزوری کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی جان بچانے کا واحد طریقہ یہ تجویز ہوا کہ اس کو صندوق میں رکھ کے، ٹوکرے میں رکھ کر پانی میں بہا دیا جائے. امکانات
عقل انسانی کی روشنی میں بچنے کے بہت کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ تہیہ فرما لیا تھا کہ نہ صرف اس لڑکے کو، اس بچے کو بچنا ہے بلکہ بہت کچھ ہونا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے محل پہنچایا۔ محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے تو کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محل والوں کو بڑا شدید اختلاف ہو گیا، فرعون کو بہت شدید اختلاف ہو گیا اور قتل کے در پہ ہو گیا۔ فرعون نے اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہوئے یہ ریزولوشن پاس کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ نہ صرف بچایا بلکہ ایک بہترین خانوادے کا داماد بنایا۔ وہاں 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے۔ مدین سے واپس ہو رہے ہیں، صحراؤں کا سفر ہے، سردی کا زمانہ ہے، چھوٹا سا قافلہ ہے، ڈاکو بھی لوٹ سکتا تھا، بھوک و پیاس کی وجہ سے بھی مر سکتے تھے، اور سردی کی شدید آندھیوں کے شکار ہو کر یہ قافلے کے لوگ ختم ہو سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب تہیہ فرماتا ہے تو پھر اختتام تک، منزل تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ راستے میں نبوت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وادی میں، وادی طویٰ میں طلب فرمایا، وہاں پہ خاص حالات ہوئے، نبوت اور رسالت سے نوازا گیا۔ واپس پھر مصر پہنچ گئے۔ وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو للکارا، اس کو سمجھایا، اس کو دعوت دی، لیکن فرعون طیش میں آیا، مخالفتیں کی۔ کئی سالوں کی پیہم مخالفتوں اور کشمکشوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے تو سامنے سمندر آ گیا۔ راستہ جو انتخاب کیا گیا تھا اس راستے پر سمندر اس لیے آ گیا کہ ابھی اور آگے بڑھ کر مڑنا چاہیے تھا، پہلے مڑ گئے لوگ۔ لازمی بات ہے، وہ لوگ جلدی میں تھے، بھاگ رہے تھے، کم قیام کرتے تھے، قیام برائے نام ہوتا تھا، سفر زیادہ ہوتا تھا، اس کے لیے سوچنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اور اس زمانے میں عام طور پر جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں ان سے آئیڈیا لیا جاتا تھا، مشورہ لیا جاتا تھا کہ ہم راستہ کیسا چل رہے ہیں، کدھر جانا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ ایسا تھا کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ دیہاتوں کو تلاش کریں، ان سے مشورہ کریں، لہذا وہ چلتے چلے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ جلدی مڑ گئے اور میڈیٹرین سی کے سامنے پہنچ گئے۔ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی اور اس میں بنی اسرائیل ختم ہو کر رہ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ بنی اسرائیل کو منزل تک پہنچانا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے سینے کو پھاڑ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر کو پار کرتے چلے گئے۔ فرعون نے پار کرنے کی کوشش کی، وہ ڈوب گیا۔ اس نے ڈوبتے وقت توبہ کرنے کی کوشش کی، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بنی اسرائیل ساحل پر پہنچ گئے، ان کو شبہ تھا فرعون ہلاک نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش ان کے سامنے پھینک ڈالی۔ لاش کو اپنے پیروں میں پڑا ہوا دیکھ کر بنی اسرائیل نے یقین کر لیا، اس کے کنگن دیکھ کر، اس کے زیورات دیکھ کر، ہاں یہی فرعون ہے۔ تب پھر وہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے صحرا میں قیام کیا، اور اس صحرا میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو مجاہدانہ طرز پر تیار کر لیں۔ اب تک تو یہ معمولی ملازمین تھے، گھروں میں کام کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، صفائی کرتے تھے، سڑکیں صاف کرتے تھے، اور اس کے بعد بچا کچا فرعون اور قبطیوں کے گھر کی چیزیں کھاتے تھے۔ تو زندگی ان کی بڑی معمولی ہو گئی تھی، پست ہو گئی تھی۔ اور جب زندگی اس طرح ہو جاتی ہے، چھوٹی ملازمتوں ہی کو انسان سب کچھ سمجھ کے اسی کے لیے جد و جہد کرے اور اسی پر اکتفا کرے، تو ذہنیت بھی بڑی معمولی ہو جاتی ہے، بلندی خیال نکل جاتی ہے۔ خیال کی بلندی طموح عربی میں کہتے ہیں، یعنی ہمت، اعلیٰ ہمت، بڑا کارنامہ انجام دینے کا جذبہ، اس کے لیے جد و جہد،
قربانی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرتے ہوئے آگے بڑھنا, یہ کیفیت انسانوں میں سے نکل جاتی ہے. جیسے کہ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ہو کر رہ گیا ہے کہ ملازمتیں اور ریزرویشنز یہ ہمارا مطمع نظر بن گیا. کنتم خیر امت کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جو برپا کیا تھا وہ مقصد ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہے, نکل گیا ہے, یاد نہیں رہ گیا ہم کس کام کے لیے آئے تھے. ایک بلند کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا تھا, لیکن وہ کام کہیں اور رہ گیا اور ہماری نوکریاں کہیں اور ہو کر رہ گئیں. لہذا بنی اسرائیل کا بھی یہی عالم ہو گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ صحرا میں رہیں, پولیوشن فری فضا ہوگی, خوب اچھی طرح رہو اور اپنی محنت سے کھاؤ پیو. بڑے نخرے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. منا و سلوا کا انتظام ہوا, 12 چشمے پھوٹ گئے, پانی پینے کا انتظام ہوا. اب ان کو ٹریننگ دی گئی اور اس کے بعد سے ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یروشلم لکھا ہے, وہاں تم کو جانا ہے, کیونکہ وہاں عمالقہ ایک قوم آباد تھی جو مشرک تھی, اور وہ یروشلم میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا آباد کیا ہوا شہر تھا, جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی تھی. جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائی تھی, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی کی بنیادیں اٹھائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دونوں عمارتوں کی تعمیر میں کتنی مدت کا فرق رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا. پہلے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی بنیادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا, اور پورے 40 سال کے بعد یوں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 16 یا 18 سال چھوٹے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 تھی, اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے 96 تھی, تو اس کے معنی 16 سال وہ چھوٹے تھے. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پوری طرح بس گئے اور نبوت آپ کو مل گئی, آپ 40 سال کے ہو گئے, قبیلہ جرہم میں آپ کا نکاح ہو گیا اور وہاں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا, تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی گویا یعنی ان کی تربیت تو نہیں کہہ سکتے, ایک طرح سے ان کو سیٹ کر دینا, اس کی فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دامنگیر ہوئی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یروشلم میں مسجد اقصی کی تعمیر فرما دی. اور دھیرے دھیرے وہاں پر ایک قوم زبردستی داخل ہوئی, اور اس کے بعد سے اس نے اپنی زوراوری کی بنیاد پر, طاقتور قسم کے تھے, اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنا مشرکانہ نظام بھی جاری کرنا شروع کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے اور مصر آ گئے تھے, اور مصر میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے, لہذا خاندان ابراہیم کی کمی کی وجہ سے وہاں پر توحید کے بجائے شرک پھیلتا چلا گیا تھا. اور وقت آ گیا تھا, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہاں سے شرک کا قلاقمہ ہو, شرک کو ختم کیا جائے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں قافلے کو جانا تھا, تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم عمالقہ سے ٹکر نہیں لڑیں گے ان سے, ہمارے اندر ہمت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صرف چلنا ہے شرط, باقی کام تو اللہ تعالیٰ کرے گا. جیسے بدر میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف چلنا ہے, باقی کام وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انجام دیا کہ لوگوں کے دلوں میں روح پیدا کر دیا, اس میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی, اور پھر اس کے بعد سے صحابہ کی مدد ہوئی, بدر میں وہ غالب آ گئے. ایسے ہی کیفیت ہونے والی تھی, لیکن بنی اسرائیل نے کہا اتنے بڑے بڑے سورما ہیں وہاں پہ, ان سے ہم پہلوانوں سے کانٹیکٹ کر لیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے, لہذا اے موسیٰ ہم نہیں جا سکتے. زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے. ان لوگوں نے کہا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, آپ کو جنگ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر جنگ کر لیں, ہم تو یہیں بیٹھیں گے.
جب یہ انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، یہ ارشاد فرمایا کہ اب ان کو 40 سال تک اس سرزمین کا منہ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. یتیہون فی الارض 40 سنہ، یہ صحرا میں 40 سال در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، صحرا میں رہیں گے، گھر بھی نہیں ملے گا ان کو، محلہ بھی نہیں ملے گا، شہر بھی نہیں ملے گا، ایسے ہی ریگستان میں ان کو پڑے رہنا ہے. اسی اسنا پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی. ریگستان ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے رسول کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج کا میرا سفر ہو رہا تھا اور اس ریگستان سے میں گزر رہا تھا تو مجھے دکھایا گیا کہ ریت کے ٹیلے تلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. باقی کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع ابن نون بنے، جو سورۃ الکہف انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی وہاں تک ہم پہنچے تو اس میں واقعہ آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ جو نوجوان تھے وہ یوشع ابن نون تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا، قال لفتاہ، نوجوان کہہ کے تذکرہ فرمایا. وہ حضرت یوشع ابن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے، بلکہ بعض روایتوں کی بنیاد پر پھر وہ نبی و رسول بھی بنائے گئے. ممکن ہے، ہو سکتا، لیکن قرآن پاک میں یا حدیث میں چونکہ ایسی صراحت نہیں وہ نبی بنائے گئے، اس لیے ہم جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہرحال وہ جانشین تھے اور انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو تیار کیا اور دھیرے دھیرے لے کر وہ یروشلم میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کو شکست دی، بنی اسرائیل آباد ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نافذ ہو گئی اور وہاں سے شرک کو مٹا دیا گیا. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو آباد کیا پختگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ. مبوّأ صدق اردو تعبیر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے، پر ہم یہ مفہوم ادا کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کو پائیدار ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کو ایک اچھا ٹھکانہ دیا. صدق ہر معنوں میں اس کا ایک مفہوم آتا ہے، جمی ہوئی جچی ہوئی بات کو صدق کہتے ہیں، سچی بات کو صدق کہتے ہیں. ایسے ہی سچا ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ، عمدہ ٹھکانہ، اور وہ ٹھکانہ تھا یروشلم کی سرزمین. عجیب و غریب سرزمین ہے کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے خوب پاک صاف ستھری چیزیں ان کو عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ سرزمین جس پہ ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں. بڑی عجیب و غریب برکتیں تھیں اور ان میں سے آج بھی بعض برکتیں ہیں. ان برکتوں میں یہ کہ وہاں قیمتی پھل بہت ہوتے ہیں، بکثرت ہوتے ہیں، زمین بڑی زرخیز، وہاں کے باشندے رہنے والے بڑے نرم مزاج کے، بڑے اچھے اخلاق کے. اب لوگ جرمنی سے رشیا سے آ کے اگر آباد ہو گئے ہوں تو لازمی بات ہے وہ اپنی فطرتوں کے ساتھ، وہ اپنی بری عادتوں کے ساتھ آباد ہوئے، ورنہ وہاں کے جو شہری ہے اصلاً وہ بڑے پیارے اور نیک لوگ ہوتے ہیں. اور پھر اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اہل اللہ کا اور اہل علم کا ہمیشہ وہ ایک مسکن رہا، ہمیشہ وہ ایک ایسا مرکز رہا جہاں پہ ہمیشہ اسلام کی ہلچل رہی، خدمت ہوتی رہی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ایک اچھے ٹھکانے میں ان کو آباد کیا، بہترین کھانے پینے کی چیزیں عنایت کر دی. فرعون کے محل کی سڑی گلی چیزیں کھاتے تھے، اب ایک سے ایک پھل کھا رہے ہیں اور بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک اچھی زندگی ہم نے ان کو عنایت فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر کروایا اور اس کے بعد سے پھر جب وہ وہاں بس گئے تو پہلے تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا آپ سیدھے الفاظ میں کہہ لیجئے اللہ کا دین اسلام اس پر تھے، اللہ کی شریعت نافذ تھی اور ان میں بڑے بڑے علماء تھے.
بلکہ بسا اوقات انبیاء تھے، ایک سے ایک بڑھ کر نبی ان کا لیڈر ہوتا تھا، سیادت کرتا تھا، قیادت کرتا تھا، لہذا بڑے اچھے انداز میں وہ زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے ان میں بگاڑ آیا، اور بگاڑ آیا تو پھر وہ ادھر ادھر کے کلچر سے متاثر ہوئے، شرک بھی کرنے لگے، بڑی بے ایمانیاں کرنے لگے، تو پھر ان کے اوپر ایک زبردست حملہ ہوا، بختنصر کا ایک ایسا حملہ ہوا جس نے یروشلم کو تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد عقل ٹھکانے آئی، پھر دھیرے دھیرے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین بنے، پھر راہ راست پہ نبیوں نے ان کو لایا، پھر بگڑتے چلے گئے، پھر زندگی میں بے ایمانی آ گئی، اور شریعت کا مذاق اڑانا اور دل لگی کرنا دین کے ساتھ، یہاں تک کہ جائز ناجائز حرام غیر حرام کے حدود کو پھیلانے لگے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے جانشین حضرت یحییٰ ہوئے، حضرت یحییٰ کو بھی شہید کر ڈالا، حضرت زکریا کی جان کے در پہ ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ خالازاد بھائی ہیں۔ حضرت یحییٰ کی نبوت ختم نہیں ہوئی، وہ شہید نہیں ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مہلت ختم کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اب تم کو محروم کیا جاتا ہے، اب تمہارے درمیان نبوت و رسالت نہیں آئے گی، اب انتظار کرو۔ کھل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، علی اعلان کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اتنا اعلان کیا کہ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ چنانچہ آخری نبی کا اتنا اعلان تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وضاحت کے ساتھ ذکر موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ یحییٰ کیا آپ وہی نبی ہیں جس کی پیشن گوئی آئی؟ حضرت یحییٰ نے کہا نہیں، میں وہ نبی نہیں ہوں۔ وہی نبی ہے، ایک نبی کا انتظار ہے تبھی تو پوچھا ہو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا آپ وہ والے نبی ہیں جو بیپٹزم کرائیں گے؟ اب بیپٹزم کا لفظ تو انہوں نے ٹرانسلیشن میں لایا، ورنہ اصلاً عبرانی میں یا سریانی میں کیا لفظ تھا پتہ نہیں۔ تو حضرت یحییٰ نے کہا نہیں، وہ بھی میں نہیں ہوں، جو بیپٹزم کرائے گا وہ بھی میرے بعد آنے والا ہے۔ اتنا متعین تھا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ کے بعد آخری نبی آئیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ بمشکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2.5 سال ان کے درمیان رہ سکے، یہاں تک کہ رفع الی السماء کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سمجھانے لگے ان کو تو بدتمیزی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفتیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمے دائر کیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھل کر کہا کہ اب میرے بعد میرا وہی بھائی برپا ہوگا، وہی نبی آئے گا جو پھر تمہاری خبر لے گا اور جو پھر تمہارے درمیان اصلاح کرے گا۔ جب وہ آئے گا فاران کی وادیوں سے تو اس کے ساتھ ایک آتشی شریعت ہوگی، یہ اردو کا غلط ترجمہ ہے، میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک آتشی شریعت ہوگی، وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوگا۔ آتشی شریعت یہ ان کے ٹرانسلیشن کی غلطی ہے، نور اور نار دونوں کے لیے عبرانی میں ایک ہی لفظ تھا، نور اور نار۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، نار کہتے ہیں آگ کو، تو ایک کامن لفظ تھا، اس کا ترجمہ ان کو کرنا چاہیے تھا نورانی شریعت ہوگی، تو انہوں نے آتشی شریعت سے کیا، یہ ترجمے کی غلطی۔ 10,000 قدسیوں کے ساتھ وہ جو داخل ہوگا فارا کی وادیوں میں، تو فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 10,000 صحابہ تھے۔ ایسی پیشن گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ مٹائے نہیں مٹ سکی آج تک موجود ہے، اور ایک آدھ مقام پر نہیں، 2-2.5 مقام پر نہیں، 10 مقامات ہیں۔ اور جہاں محمد ہونا چاہیے تھا اس ترجمے سے گریز کرتے ہوئے احمد کم سے کم لاتے، احمد سے بچنے کے لیے انہوں نے بہت سوچ کے عربی میں ترجمہ کیا مجدن سے، ممجد سے، کہ حمدن محمدن احمدن کا لفظ استعمال کرتے ہی مسلمان پکڑ لیں گے ہم کو، لہذا مجدن سے، مجد اور حمد ذرا ہم مانے سے لفظ ہے، تو مجدن سے انہوں نے
بیروت سے جو بائبل سوسائٹی نے ٹرانسلیشن کر کے بائبل کو شائع کیا ہے اس میں انہوں نے مجدون سے ترجمہ کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اتنا یقینی علم تھا کہ انہوں نے اپنے صحیفوں کو دیکھنے کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر اپنے آپ کو آباد کیا. بنی نذیر، بنی قریظہ، یہودیوں کے بڑے قبیلے، ان کو معلوم تھا کہ یہاں ہرا کی پہاڑیوں میں وہ نبی غالب آئیں گے، یہاں ان کی سلطنت قائم ہوگی، یہ نشانیاں تھی. لہذا وہاں آگے یہ سوچ کے کہ ہمارے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا تو وہ نبی بنے گا، یہ زبردستی انہوں نے ایک مفروضہ تھا جو اپنے آپ پر لاد لیا تھا. آپ کے گھر میں کیوں پیدا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے آپ کو پٹی لکھ دی گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کو کوئی پٹی لکھ کر دے دی گئی تو بتاؤ لا کر کہ عہد نامہ ہے، لکھ کے دے دیا گیا ہمیشہ تمہارے گھر میں نبی آئے گا، تمہارے گھر سے ہٹ کے نبی نہیں آئے گا. کہیں ہے تورات میں ہے کہیں آیت، چیلنج کیا گیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جب منتخب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا، فَاخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اختلاف نہیں تھا اس مسئلے میں یہاں تک کہ علم آ گیا، وحی آ گئی، نبی اور رسول آ گئے. اور جب نبی اور رسول آ گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑے منتظر بیٹھے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اور دعا میں فتح جب مانگتے تھے، کامیابی مانگتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ وہ آخری نبی کے طفیل ان کے صدقے میں ہم کو کامیابی عنایت فرما. اور جب انہوں نے دیکھا کہ آخری رسول آ گئے تو فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب رسول آ گئے تو انہوں نے پھر مخالفت کی اور تصدیق کرنے سے گریز کیا، بلکہ ان کے مخالف ہو گئے، ان کی جان کے در پہ ہو گئے. مسئلہ یہی تھا یہ بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے. کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں آپ آتے تو مسئلہ نہیں تھا، یہ بنی اسماعیل میں آپ کیسے پیدا ہو گئے، وہاں کیسے ہم نبوت کو تسلیم کر لیں. ان کو تو ہم امی سمجھتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اور وہ ہمیشہ کتاب سے محروم رہے. ہمارے خاندان میں نبوت تھی، رسالت تھی، اب آخری نبوت ہم کیسے مان لیں. لہذا فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس معاملے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم یوم القیامہ، ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں وہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں. اور بہکایا انہوں نے مشرکین کو، جنگوں پر آمادہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر جنگیں لاد دی گئیں. مکہ مکرمہ سے لوگ آتے جا رہے ہیں، حملہ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ہے بیکنگ کر رہے ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن تم کو معلوم ہو جائے گا. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر تم کو شبہ ہے تو تم ان سے پوچھ لو جو کچھ ہم نے نازل. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر تم شک و شبے میں ہو جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے تمہاری جانب، تو تم پوچھ لو ان لوگوں سے جو کتاب پڑھا کرتے ہیں تم سے پہلے، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، کتاب پڑھا کرتے تھے، ان سے پوچھ لو. اور صحابہ نے پوچھا اور انہوں نے کہا بتائی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ارشاد فرمایا لقد جاءک الحق من ربک، دیکھو حقیقت آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر آ چکی ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا اب تم شک و شبے میں رہنے والوں میں سے نہ بنو، کھل کے ایمان قبول کر لو، اطمینان کے ساتھ ایمان قبول کر لو. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. فتکون من الخاسرین، وہ گھاٹے میں پڑے رہنے والے ہو گئے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جو ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ طے ہو چکا ہے. بے شک جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے، وہ ایمان سے محروم رہیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ کہ ہر قسم کی نشانی ان تک پہنچ جائے وہ ایمان نہیں قبول کریں گے. ہاں حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. جب اللہ کے دردناک عذاب کو دیکھیں گے تو ایمان قبول کریں گے. لیکن وہ ایمان قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، گزشتہ آیتوں میں آ چکا ہے. فرعون نے ایمان قبول کیا، اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا،
توبہ کی، توبہ اس کی ریجیکٹ ہو گئی، مسترد ہو گئی، ایمان اس کا قابل قبول نہیں رہا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر لو۔ ہر صبح اعلان کیا جاتا ہے اے رات کے خطا کاروں توبہ کر لو، رحمان تمہاری توبائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر شام اعلان ہوتا ہے اے دن بھر کے خطا کاروں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے بندے کو موقع ہے، لیکن فرمایا کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، دیکھو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ تمہارا حلق میں دم نہ گھٹ جائے۔ جب حلق میں دم گھٹے گا، لنگس میں ہوا ہی نہیں جائے گی، انکار کر دیں گے پھیپھڑے سانس لینے کے لیے، پمپنگ کرنے کے لیے، تو اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے آخری وقت جب آ جائے گا، فیصلہ کن حتی یروا العذاب الالیم، دردناک عذاب کو جب بندہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تب پھر توبہ نہیں قبول ہوتی ہے۔ لہذا توبہ کر لینا چاہیے اس وقت جب کہ بندوں کے ہاتھ میں موقع ہے۔ موقع جانے کے بعد سوائے پچھتانے کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار بندوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ خوب معاف فرماتا ہے۔ معاف کرنے کی ادا اس کی پسندیدہ ادا ہے۔ یہی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، بہت معاف فرماتا ہے، اتنا معاف فرماتا ہے، اتنا معاف فرماتا ہے کہ ایک حدیث صحیح کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں ہم فرشتے ہو جائیں گے، ہم فرشتے ہو ہی نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں جذبات میں مغلوب ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ غلطی تو کر ہی جاتے ہیں ہم۔ تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم فرشتے ہو جائیں گے اور روئے زمین پہ سب کے سب فرشتے ہو جائیں، محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں اللہ کی رحمت ہے، جس چیز کو سمجھایا جائے وہ چیز سمجھے، ہم ضمنی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ کہ فرمایا دیکھو اگر پورے کے پورے نیک، بالکل کوئی خطا نہیں، نیکوکار، متقی، کہیں کوئی گناہ نہیں، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، معاف فرمائے گا، تاکہ اس کی رحمت کی ادا نمایاں ہو سکے۔ وہ رحمان ہے تو اس کی رحمانیت بھی تو ظاہر ہو، یہ صفت بھی تو ظاہر ہو، رزاقیت ظاہر ہے، خالقیت اس کی ظاہر ہے، تو رحمان ہونا بھی تو ظاہر ہونا چاہیے۔ فرمایا ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جو خطا کرے گی، پھر وہ معاف فرمائے گا۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر جو میں عرض کر رہا ہوں، ضمنی باتوں میں نہ پھنسیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر آپ یہ اپنے گناہوں کو جائز بنانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم گناہ نہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہ پر نہیں۔ دیکھیے گناہ کے ارتکاب سے بہر صورت ڈرنا چاہیے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گناہ کے ارتکاب کی صورت میں موت آ جائے تو کیا منہ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے؟ یہ اندیشہ تو ہے، یہ اندیشہ تو ہے۔ کہاں موقع ہے؟ کس کو معلوم توبہ کرنے تک میں زندہ رہ جاؤں؟ تو ریڈ ہینڈڈ اللہ تعالیٰ ختم کر دے ملوث گناہوں میں، تو کیا وہ لے کے اس کے دربار میں جائیں گے؟ لہذا گناہ سے تو بچنا ہماری ذمہ داری ہے، گناہ کرنا ہم سے ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ خطا ہو گئی نادانستہ طور پر، تب معافی مانگو، توبہ کرو۔ جان بوجھ کے گناہ کرنا یہ مسلمان کا تھوڑی مزاج ہوتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمتوں کے اظہار کے لیے جو بات ارشاد فرمائی، نعوذ باللہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، گناہوں کے جواز کے لیے اس کا استعمال نہ ہو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارحم الراحمین ہے، بہت رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ توبہ کے دروازے اس نے کھلے رکھے، توبہ کے سلسلے میں بہت سی باتیں آ چکی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ بندے کو موقع ہے۔ جب موقع ہی نہیں ہے، اب تقریباً 50% تو فالج ہو گیا ہے، زبان بھی اب بولنا بند کر چکی ہے۔ اب ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو وینٹیلیشن دے، نہیں تو وینٹیلیشن نکال کر گھر لے جائیے، بلاؤ جے بل نہ بڑھائیے۔ اب توبہ توبہ توبہ، اب کیا کریں گے؟ اب چل کے جا کے پکچر دیکھیں گے؟ اب تو پڑے رہنا بستر پر۔ لہذا پہلے جب تک کہ اختیارات ہے بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور کبھی کسی کو کوئی حق نہیں ہے
میں وضاحت کر رہا ہوں، کسی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے کسی بندے کو مایوس کرے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو لوگ ایک بستی میں گاؤں میں رہتے تھے، ایک صاحب بڑے نمازی، بڑے اطاعت گزار، اچھے نیک، اور ایک ذرا باوقالیت قسم کے گناہگار۔ تو گناہگار صاحب کو حقیر کرتے ہوئے متقی صاحب، نیک صاحب کہتے ہیں مرے گا تو تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رحمان ہے، میں اس کی رحمتوں سے امید کرتا ہوں، ضرور مجھے میرا مولا معاف کر دے گا۔ کہا ایک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جہنم میں جائے گا، طے ہو چکی ہے جہنم، مرنے کے بعد تجھ کو تو کبھی جنت کی نعمت ملے گی نہیں، خوب فتوے دے ڈالے، حدیث صحیح ہے۔ اب اس کے بعد وہ بیچارہ کپا گیا، رویا، گڑ گڑایا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، وفات ہو گئی۔ نیک صاحب کی بھی وفات ہو گئی، دونوں کی وفات ہو گئی۔ بعد میں جو صاحب گناہ کرتے تھے وہ جنت میں، جو عبادتیں کرتے تھے وہ جہنم میں، اور اللہ نے دونوں کی ملاقات کروائی۔ دونوں کی ملاقات کروائی تو پھر اس کے بعد سے وہ نیک بندے نے کہا اللہ میاں اس کو آپ جنت میں اور مجھے ادھر سزا۔ تو کہا کہ تو کون ہوتا تھا میرے رحمتوں سے مایوس کرانے والا؟ کس نے تجھ کو حق دیا تھا کہ میری رحمتوں سے لوگوں کو مایوس کرے؟ لہذا بھگتو تم۔ اور فرمایا کہ اس کو میری رحمت سے امید تھی، لہذا امید کے ساتھ میں نے معاملہ کیا۔ تو یہ تشبیہ ہے، مثال ہے جو بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہم اس حقیقتوں کو سمجھیں کہ اللہ کی رحمتوں سے بہرحال مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں کی بنیاد پہ نعوذ باللہ گناہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ مذاق ہو گیا اس کی رحمتوں کا۔ لہذا یہ بھی نہیں کہ اللہ کی رحمتیں بہت ہے معاف کرے گا، لہذا جان بوجھ کے گناہ کیا جا رہا ہے، حرام کام کیا جا رہا ہے، ہرگز نہیں۔ دیکھیے گناہوں سے ایک بات تو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھی کہ کس نے یہ ہم کو ضمانت دے رکھی ہے کہ ہم توبہ کرنے تک اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دے گا؟ بہت ممکن ہے گناہوں کی حالت میں موت ہو جائے۔ نمبر 2، گناہوں سے ایک دوسرا وبال یہ آتا ہے کہ دل پہ دھبا پڑتا ہے، ضمیر سیاہ ہوتے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اتنا دل آلودہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دیتا اللہ تعالیٰ، پھر توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، محرومی کے ساتھ بندہ مر جاتا ہے۔ لہذا یہ جرات نہ پیدا کریں کہ ہم حرام کا ارتکاب کریں گے، بعد میں نعوذ باللہ توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اختیار انسان کو جب تک ہے اس وقت تک وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اختیارات سلب ہو جانے کے بعد، عذاب کو دیکھ لینے کے بعد، موت کو دیکھ لینے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ رہا، سوائے قوم یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ ہوا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی بستی نے ایمان قبول کیا، عذاب آ جانے کے بعد سر پر عذاب کے بادل آ چکے ہیں، زلزلہ آ رہا ہے، زمین تھر کانپ رہی ہے، اور وہ توبہ کر لیں، اس کے بعد اس قوم کی توبہ قبول کر لی گئی، معاف کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ فنفعت ایمانها، اس کا نفع، فنفعها ایمانها، اس کا ایمان اس کو نفع پہنچا سکا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ کہ حضرت یونس علیہ السلام عراق کی ایک مملکت تھی نینوا، وہ نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے سالوں کوشش کی، لیکن قوم کے لوگوں نے بات نہیں مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام بڑے عبادت گزار جیسے کہ انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے، اور صدق شعار تھے، بہت سچ بولتے تھے، قوم جانتی تھی یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ یہ سارے نبیوں کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا کردار انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بہت سمجھا رہے ہیں، سالوں گزر گئے، یہ لوگ بات نہیں مانی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا کہ 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، اور وہ واقعہ تھا، وہ واقعہ سچ تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آنے والا تھا۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر ڈالی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کی، قوم پر عذاب آنے والا ہے، بالکل ضروری تھا، سارے نبیوں کے ساتھ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، قوم پر عذاب آنے لگا، قوم کو چھوڑ کر گئے اللہ کے حکم سے۔ لیکن یہاں ایک ہی لطیف سا فرق تھا، حضرت یونس علیہ السلام قوم کو جو چھوڑ کر گئے،
تو ابھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت نہیں آئی تھی، عذاب آنے والا ہے، یہ صحیح ہے، نبوی علم بتا رہا ہے، میرا اور آپ کا تجربہ نہیں، نعوذ باللہ، نبوی علم بتا رہا ہے عذاب آنے والا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا فیصلہ کہ اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، مجھے ان کے درمیان نہیں رہنا ہے، اب بجانی فیصلہ ہے، لہذا حضرت یونس علیہ السلام روانہ ہو گئے، چلتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک بڑا دریا پڑا، اور پھر اس میں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں سوار ہونے کے بعد کے جو واقعات پھر سورۃ الصافات میں آئیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، بیچ سمندر میں کشتی پہنچی تو جھولنے لگی، ڈوبنے کا اندیشہ، مجدھار میں پھنس گئی۔ لوگوں نے کہا ہم میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، لہذا اسی کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے، کون ہو سکتا ہے؟ تم ہے، میں ہوں، تم ہے، میں ہوں۔ یونس علیہ السلام سے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ نورانی شخصیت، ان کی برکت سے تو کشتی ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فصاحب حضرت یونس علیہ السلام کو خود دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی، لہذا قرآ کروایا، قرآ ڈلوایا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو کشتی کے سواروں نے کہا حضرت آپ نہیں ہو سکتے، غلطی ہو گئی، پھر ڈالیں گے۔ دوبارہ ڈالا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا، یہ اتنے پیارے اللہ والے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسری بار قرآن ڈالا، فصاحم فکان من المدحدین، تیسری بار حضرت یونس علیہ السلام خود کود گئے، تمہارے مشورے کی ضرورت ہی نہیں، میری وجہ سے تمہاری کشتی پھنسی ہوئی ہے۔ اور کودنا تھا کہ ایک بڑی سی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگلتی ہے، اور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم پریشان ہو، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جو پوری گائے کو نگل جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے پیٹ کو کاٹ کے لوگوں نے گائے کو بھی نکال لیا۔ لیکن یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو ہم ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی چیز بعید نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پہلا زینہ ایمان کا یہی ہے کہ اللہ کو آپ قادر مطلق مانے، کہ آپ کو ذروں میں تبدیل کر دینے کے بعد کیڑوں کے پیٹ سے نکال کے میدان حشر میں کھڑا کر دے گا، یہ ہے اس کی شان۔ تو لازمی بات ہے اس نے ایک مچھلی بھیجی، وہ مچھلی حضرت یونس کو نگل لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگتے ہیں، اور جب ہوش آیا بالکل تاریک جگہ اپنے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام نے پایا، سجدے سے کسی شکل اختیار کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کرنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ مولا آپ کی ذات پاک ہے، آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ ہم لوگوں کا عالم یہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا اختیار کی وہ اتنی پیاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ دعا نازل فرما دی، قیامت تک کے لیے دعا تمہارے لیے آئیڈیل ہے، مصیبتوں میں پھنس جاؤ یہ پکارو۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ تھوڑی بہت مصیبت ہو گئی تو کہنے لگتے لوگ اللہ میاں کو ابھی ملے کہ آزمانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ آپ اپنا نام اعمال تو دیکھیے، نام اعمال تو دیکھیے، پچھلے 10 20 25 50 سالوں میں کیا کیا کارنامہ نہیں انجام دیا۔ اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ دھلائی کر رہا ہے ذرا واشنگ مشین میں ڈال کر، تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے جسم، تو شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام، ان کی بندگی دیکھیے، عبدیت دیکھیے، اللہ سے تعلق دیکھیے، وہ اللہ کے دربار میں یہ نہیں کہتے مولا اتنی کوشش کر کے میں قوم سے نکل کے آیا، مجھے آپ اس آزمائش میں آپ نے ڈال دیا، نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں مولا آپ تھوڑی ظلم کریں گے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو بڑے کرم فرما ہیں، خطا مجھ سے ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، بس مستقل یہ بولتے رہے، اتنا بولتے رہے کہ بعض روایتوں کے مطابق، بعض روایتوں میں تو 40 دن 50 دن 80 دن کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن کم سے کم والی آپ روایت پہ یقین کر لیں تو 3 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کرتے رہے۔ تو فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ یہ تسبیح نہیں بیان کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک اس کو رکھتے، لیکن انہوں نے استغفار کیا، توبہ کی۔ فنبذناہ بالعراء، کھلے ساحل پر لا کر
مچھلی نے اگل دیا، وہ ہوا سقیم، وہ بڑے بیمار ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام تو ادھر مچھلی کے پیٹ کی آزمائش سے گزرے، ادھر یہ ہوا کہ قوم ایک دن اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ لال بادل آ رہے ہیں سرخ جیسے، اور انہوں نے اپنے پہلوؤں کے درمیان ایک گرمی محسوس کی، جسے گرم ہوائیں آ رہی ہوں، لو جیسے آ رہی ہو۔ تو اس میں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یونس عذاب سے ڈراتے تھے، یونس بہت سچے تھے، اگر یونس ہے درمیان میں ہمارے تو یہ عذاب نہیں ہے، اور اگر ہمارے درمیان یونس نہیں ہے تو وہ جس کی خبر دیتے تھے وہی عذاب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ساری بستی میں، سارے گاؤں میں، ساری بستی کے معنی حیدرآباد تھوڑی تھا وہ کہ لاکھوں کی آبادی ہو، اس زمانے کی مختصر بستیاں، ساری بستی میں تلاش کیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے۔ تو قوم نے کہا کہ یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، اس سے پہلے کہ عذاب سر پر آ جائے، ابھی تو دور نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ سر پر آ جائے فوراً توبہ کرو۔ لہذا انہوں نے کپڑے اتار دیے اور کاٹ کے کپڑوں سے اپنے جسم کو ڈھانکا، اور میدان میں سب پہنچ گئے اور اپنی مویشیوں کو لے گئے، اپنی عورتوں کو لے گئے، عورتوں سے، ان کی گودوں سے بچوں کو انہوں نے کھینچ لیا، ان کو بھی کھڑا کر دیا، مویشیوں کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا، سب مل کے اب جو رونا شروع کیا۔ تو ایک شور تھا، ایک گریا تھا، اور ایک ماحول تھا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے امام قرطبی لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب کہ تقریباً 1/3 میل عذاب ان کے قریب آنے کے بعد دھیرے دھیرے پھر پیچھے ہٹنے لگا۔ 1/3 میل کے معنی تقریباً 1 کلومیٹر رہ گیا تھا، آپ یہ اندازہ کیجئے، لیکن دھیرے 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 عذاب سرکنے لگا، دور ہونے لگا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو ان کی گریہ وزاری کہ انہوں نے عذاب کو دور سے ہی دیکھ کر توبہ کر لی، اور دوسری بات یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت لے کر حجت پوری کر کے روانہ چکے نہیں ہوئے تھے، خاموشی سے چلے گئے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ان کو محفوظ کر دیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزی، جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو ہم نے برباد کر دینے والے عذاب سے ان کو دور کر دیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، لیکن یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے، ومتعناہم الی حین، اور اس دنیا کی زندگی میں جو وقت ان کی زندگی کے لیے مقدر ہے اس وقت تک ہم نے جینے کی ان کو مہلت دے دی، جی لو 60 سال 70 سال 80 سال، اس کے بعد پھر اپنے نام اعمال کے مطابق قبر میں جواب دینا ہوگا، حشر میں جواب دینا ہوگا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام دھیرے دھیرے تھوڑا سورج کی تمازت ملی، اور کچھ کدو کی بیل اگائی تھی، اس سے کچھ پھل کھائے، کچھ جنگلی جانور تھے قریب میں، ان کا دودھ وغیرہ استعمال کیا، جان میں جان آ گئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کی طرف پھر جاؤ، لوٹ کر اپنی قوم کی طرف جاؤ، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام پھر اس قوم کی جانب آتے ہیں، پھر ان کی تربیت آپ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی طبعی وفات ہوئی، اور اس قوم نے اپنے درمیان تبدیلی پیدا کی، درستگی پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی ایک آبادی تھی 1 لاکھ سے بھی متجاوز، اور اس میں حضرت یونس نے دعوت کا پورا کام کر دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، جب تک کہ ان کو موقع ہے زندگی گزارنے کا، عمر جتنی مقدر ہے وہ دی جائے گی، اس کے بعد پھر وہ اپنا دیکھیں گے میدان حشر میں، اس قوم کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا، جو اچھے ہوں گے اچھے رہیں گے، جنہوں نے ایمان قبول کیا بس مجبوری کے تحت اور اس کے بعد اس کی صفات پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو اللہ کے پاس جواب دیتے رہیں گے۔ دنیا کا عذاب بہرحال ان سے چھٹ گیا، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دنیا کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس بندوں کو تاکید کرتا ہے کہ دیکھو، عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد، انجام کا مشاہدہ کر لینے کے بعد توبہ نہیں کر سکتے تم، اس سے پہلے توبہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے کہ اگر ہوا تیز ہو جاتی تو مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے، توبہ استغفار کرتے، روتے، نماز پڑھتے، اور یہ کہتے ہیں اللہ یہ آپ کا عذاب تو نہیں ہے، اگر عذاب ہے تو آپ ہم کو محفوظ رکھیں۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا۔ لہذا ایسی آزمائشوں کے وقت پر بندے کو سمجھنا چاہیے
کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب تو نہیں، پکڑ تو نہیں، لہذا اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن جو قوم نے ایک ہم پر نظام مسلط کر دیا، جن کے ہم پیرو بن کر رہ گئے، جن کے پیچھے چلنے کو ہم نے کامیابی سمجھ لی، جن کے ڈرائنگ روم کی طرح ہمارے ڈرائنگ روم، جن کے بیڈ روم کی طرح ہمارے بیڈ روم، اور جن کے لیٹرین کی طرح ہمارے لیٹرین غیر اسلامی، وہ قوم کا عالم یہ ہے، عذاب بھی آتا ہے تو کیمرے لے کے دوڑتی ہے، عذاب بھی آتا ہے تو ویڈیو بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک لہر آتی ہے اور پھر ان کو جہنم رسد کر دیتی ہے۔ اور اس قوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ قوم سمجھتی نہیں اللہ کی پکڑ کس چیز کو کہتے ہیں، وہ کیفیت، وہ جراثیم دھیرے دھیرے ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ لہذا یہ ساری چیزوں کو جو الٹیمیٹم ہوتی ہیں، جو ہم کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہیں، اور جو ہم کو اس حقیقت کی طرف مائل کرنے کی طرح کے لیے آتی ہے کہ یہ سمجھو اللہ کی پکڑ کتنی مضبوط، کتنی خطرناک ہوتی ہے، اس کو بھی ہم لوگ کبھی کبھی دل لگی سمجھتے ہیں، تفریح کا مقام سمجھتے ہیں، اور ہم غفلت کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں۔ ایمان والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، جب کبھی میری نشانی سے گزرتے ہیں، لم یمروا علیہا صم و عمیانا، اندھے بہرے ہو کے نہیں گزرتے، وہ غور کرتے ہیں، شعور ہوتا ہے ان کے پاس، وہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب تو میں ہرگز نہیں کہوں گا، لیکن الٹیمیٹم ہے، پکڑ ہے، اس کی جانب سے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک پیغام ہے۔ ان کو اگر بندہ سمجھ لے تو اس کا ایمان اتنا پکا پختہ ہوگا، اور اگر نہ سمجھے تو پھر مکے کے لوگوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، ایمان نہیں لائے، مرتے چلے گئے کفر پر۔ انہوں نے دیکھا بدر میں کیسے فرشتوں نے مدد کی، توفیق تھی انہوں نے توبہ کی، جن کو توفیق نہیں تھی وہ کفر پر مرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہوتا، اس کی یہ مشیت ہوتی کہ سب ایمان والے ہوں، کفر کہیں نہ ہو، تو روئے زمین پر کوئی کافر نہیں ہوتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر پروردگار چاہتا لَآمَنَ مَا فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، روئے زمین پہ جو کوئی ہے سب کے سب ایمان والے ہوتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ کیا لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ایمان قبول کر لیں؟ آپ لوگوں کو مجبور کریں یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اے نبی آپ کا کام سمجھانا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی شخص ایمان قبول اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی جانب سے توفیق اور حکم نہ آ جائے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتے انہی پہ اللہ تعالیٰ گندگی کو لاد دیتا ہے۔ یہ خاص ترجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں، جو دوسرے مترجمین کے پاس آپ کو نہیں ملے گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر و بیشتر مفسرین نے فرمایا، اور وہ بات صحیح ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب رکھ دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے، لیکن وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے وہ نتیجہ ہے، اس سے پہلے وہ جو اللہ تعالیٰ عذاب رکھ رہا ہے وہ ری ایکشن ہے، اس سے پہلے ایک عمل ہے، ایک ایکشن ہے۔ وہ ایکشن، وہ عمل کیا ہے کہ توفیق نہیں، ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتے، اپنے دلوں پر نرم نہیں کرتے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بدتوفیق کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کفر، نافرمانی، الحاد، دہریت کی گندگی لاد دیتا ہے ان بندوں پر الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، نہیں سوچتے، غور و فکر کرنے کی وہ زحمت نہیں اٹھاتے کہ سوچے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ دنیا کا نظام کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے قوموں کے ساتھ، افراد کے ساتھ، عقل سے کام نہیں لیتے۔ لہذا فرمایا قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کرو زمین و آسمان میں جو کچھ چیزیں ہیں، ہر چیز پر غور کرو، کیسے پروردگار نے کائنات بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو کس طرح چھوٹا سا پرزہ بنا کے پیدا کیا، وہی حقیقت کیا ہے، کہاں سے آئے تم کو کہاں جانا ہے، کتنے دنوں کی تمہاری یہ زندگی ہے، کتنے دنوں کی یہ ہلچل ہے، یہ صلاحیتیں ہیں، یہ طاقتیں ہیں، کیسے تمہاری جوانی ڈھلے گی، کیسے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک طاقت کو کمزوری سے تبدیل کرے گا، نگاہوں پہ اینک چڑھے گی، سماعت کمزور ہوگی، آلے لگیں گے، دل کمزور ہوگا، پیس میکر لگے گا، ایک ایک کر کے صلاحیتیں چھینے گا، گردہ کام کرنا چھوڑے گا، ڈائلسس پہ جاؤ گے، دیکھتے دیکھتے وہ پروردگار تمہاری ساری صلاحیتوں کا پھر
چارج لے لے گا اور پھر اس کے بعد تم لاش پہ تبدیل ہو جاؤ گے، کیڑے تم کو کھا جائیں گے، اس کے بعد کس کے دربار میں تم کو حاضر ہونا ہے؟ غور کرو اس کائنات پہ۔ اب عقل سے اگر کام نہیں لینا چاہتے ہو تو پھر وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جو قوم ایمان قبول نہیں کرنا چاہتی اس کو نہ نشانیاں اور نہ ہی نصیحتیں، کوئی چیز بھی سود مند نہیں ہوتی، فائدہ نہیں پہنچاتی، نہیں پہنچا سکتی فائدہ۔ ہزار واز کر لیجئے اور ہمارا آپ واز کرنے سے کیا ہوتا؟ رسولوں اور نبیوں نے واز و نصیحت کی، لیکن نبیوں اور رسولوں کا واز اور ان کی نصیحت اور ان کا کلام اور ان کی گفتگو اور ان کی دردمندی اور ان کا رونا اور ان کا تڑپنا لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے کام نہیں لیا، تہیہ کر لیا تھا کفر پہ جیئیں گے، کفر پہ مریں گے۔ تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ایسے لوگوں کو محروم فرما دیتا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں انہی دنوں کا جو دن پچھلی قوموں پر گزر چکے، جو دن قوم سمود پر، جو دن قوم عاد پر، جس طرح کے دن فرعون پر، جس طرح کے دن قوم لوط پر گزر چکے ہیں، اسی طرح کے دنوں کا ایک کوئی انتظار کر رہا ہے۔ تو آپ کیا اس کو راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ کیا اس کو حق تک پہنچا سکتے ہیں؟ جو یہ تہیہ کر چکا ہے کہ عذاب کا شکار ہو جائے، جو یہ خود عزم کر لیا ہے کہ پارا پارا ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لہذا اے نبی آپ اس سے کہیے قل فانتظروا، کرو انتظار عذاب کا، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ اس کا جب عذاب آئے گا عالمگیر قسم کا، جب سب تباہ ہوں گے، ثم ننجی رسولنا، تو ہم اپنے رسولوں کو بھی نجات دیں گے، والذین آمنوا کذالک، اور ایمان والوں کو بھی ہم نجات دیں گے، رسول کے ساتھ جو اس کے صحابہ ہوں گے ان کو بھی نجات ملے گی۔ اور یاد رکھو تم نہ گھبراؤ، ایمان کے تقاضوں پہ جڑ جاؤ، جم جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ اگر تمہارے اندر بھی ایمان راسخ ہو چکا ہے تو ہمارا یہ وعدہ سن لو، حقا علینا ننجی المؤمنین، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ جہاں ایمان ہوگا ہم نجات دیں گے، جہاں ایمان ہوگا ہماری مدد ہوگی، جہاں ایمان ہوگا ہمارا غلبہ ہوگا، جہاں ایمان ہوگا انشاءاللہ جنت کی خوشخبری ہوگی۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر یہ حق ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، خود مولا اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ حقا علینا ننجی المؤمنین، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کو نجات سے ضرور ہم کنار کریں گے۔ لہذا ایمان کی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔